بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما أما بعد اس وقت ہر گلی ہر محلے میں شادیوں کا ماحول چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کی شادیوں کو مبارک کرے اور اسے خیر و برکت، عافیت، قوت اور بھائی چارگی، آپسی محبت کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے. ہمارے وہاں شادیوں میں ترقی بہت تیزی کے ساتھ ہوئی ہے. جہاں بہت سارے مسائل شادی میں درپیش ہوتے ہیں، وہاں ایک مسئلہ ہمارے وہاں ضرور ہوتا ہے کھینچا تانی. جہاں کسی کے گھر شادی پڑے گی تو ایک مسئلہ یہ آ کر کے اٹکتا ہے کہ فلاں صاحب ناراض ہیں، ان کے وہاں بھی کسی کو بھیجنا ہے. کوئی اور ناراض ہے تو ان کو بنانا ہے. اور جب ان تمام مسائل کی جڑ میں انسان پہنچے گا تو بات جو کھل کے آئے گی وہ 100 بات کی صرف ایک بات ہوتی ہے کہ میرے ساتھ ویسا معاملہ نہیں کیا گیا جیسا کرنا چاہیے تھا، مجھ کو وہ نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا. فلاں کے گھر شادی تھی تو ہم نے اس کو بڑا اچھا سامان دیا تھا، ہمارے گھر شادی تو ہم کو کسی نے پوچھا ہی نہیں، لہذا اب بدلے کے طور پر ہم ان کے وہاں نہیں جائیں. یا شادی سے ہٹ کر کے اور بھی ہمارے وہاں جو آپسی اختلاف ہے، انتشار ہے، نفاق پڑا ہوا ہے، اس کی بھی بنیاد عام طور سے انسان کے اندر پنپ رہی انا ہوتی ہے. میں یہی انسان کو ہر جگہ مارتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے. حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، لا تکونوا امعۃ، تم لوگ امعہ مت بنو. امعۃ یہ دو چیزوں کو ملا کر کے ایک کر دیا گیا ہے، شارٹ نیز. ان معکم ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا. تم لوگ یہ مت کہو کہ جیسے کو تیسا یا جیسے کے ساتھ تیسا. اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اگر وہ ہم کو پوچھے گا شادی بیاہ میں، اگر ہمارے وہاں وہ دعوت بھیجے گا تو ہم بھی دعوت بھیج دیں گے، ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. وَإِن ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، اور اگر وہ ذرا سا بھی ٹیڑھا ہوا تو ہم بھی دکھا دیں گے کہ ہم اس سے کم تھوڑی نہ ہے. سمجھ میں آ جائے گا کہ پالا کس سے بڑا ہے. آپ نے فرمایا بل وطنوا انفسکم ان احسن الناس احسنوا وان ظلموا فلا تظلموا. بلکہ تم لوگ اپنے آپ کو نرم دل رکھو، معاف کرنے والا بنو، نظر انداز کرنے والا بنو، بڑے بنو، چھوٹے مت بنو. ان احسن الناس فاحسنوا، اگر لوگ اچھا سلوک کرتے ہیں تو تم کو چاہیے کہ بالکل اس کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ کرو، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ اس کے ساتھ. وَإِن ظَلَمُوا، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی تمہارے ساتھ ناروا سلوک اختیار کرتا ہے، تمہارے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ کرتا ہے، تمہیں خاطر میں نہیں لاتا، نظر انداز کرتا ہے، تمہارا جو مقام، جو حیثیت ہے، تمہاری جو عزت ہے وہ تم کو نہیں دیتا ہے، فلا تظلموا
ذمہ داری کو نبھاتے رہو جو تم سے رشتہ ختم کرنے کے فراق میں ہے. جو ذرا سا بہانہ کھوجتا رہتا ہے، ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کوئی بہانہ ملے اور جھگڑا لڑائی کرے، کوئی بہانہ ملے اور انتشار کرے، کوئی بہانہ ملے اور رشتہ توڑے، تو اس کو بہانہ ڈھونڈ دے دو، اس کو اس کا کام کرنے دو. اپنا کام تو یہ ہے کہ اس کی تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے سل من قطع، جو تم سے تعلق کو توڑنا چاہتا ہے، اپنے تعلق کو اس کے ساتھ جوڑے رکھو، برقرار رکھو، اپنی طرف سے حسن مظاہرہ کرتے رہو، حسن اخلاق دکھلاتے رہو. وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور اگر تمہارے اوپر کوئی زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، معاف کر دو. ایک وہ شخص جو کلمہ کو ہے، ایک وہ شخص جو اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، ایک وہ شخص جو سرکار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا اور تعلق کا دعوے دار ہے، کم سے کم اس کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے من کے اندر بدلے کی بھاونا رکھے. اگر اس کا رشتہ، اگر اس کا تعلق، اگر اس کی محبت، اگر اس کی عقیدت، اگر اس کا ایمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے حقیقت میں جڑا ہوا ہے، تو اس کو قطعاً یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر کسی سے بدلے کی بھاونا رکھے. دعویٰ کرتا ہے اتنی اونچی ہستی سے تعلق کا، عشق کا، محبت کا، کیا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیا تھے؟ کیا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ان کے اخلاق کیا تھے؟ کیا آپ نے کبھی کسی سے بدلے کی امید لگائی؟ جنہوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا، کیا آپ نے کبھی ان سے بدلہ لیا؟ کیا آپ نے ان کے بارے میں کبھی غلط سوچا؟ آپ نے ہر ایک کو درگزر کر دیا، ہر ایک کو معاف کر دیا، اور جس نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، جس نے بھی آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا، جس نے بھی کوئی آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی، آپ نے اس کا بدلہ پورا دنیا کے اندر ادا کر دیا. اور مسجد میں کھڑے ہو کر کے اعلان بھی کر دیا کہ کافیت، ہر ایک کے ساتھ مکافات کا معاملہ ہو گیا. آگے فرمایا الا ابا بکر، تمہاری بھیڑ ہے نا جو صحابہ کرام کا جو مجمع ہے، اس میں نے ہر ایک کا بدلہ ادا کر دیا. کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہے جو کھڑا ہو کر کے کہے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ یہ بھلائی کی تھی، اس کا بدلہ نہیں ملا، میں نے آپ کو یہ ہدیہ دیا تھا، اس کا بدلہ نہیں ملا، میں نے آپ کے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا تھا، مجھے اس کا بدلہ نہیں ملا. الا ابا بکر، تمہارے مجمع کے اندر صرف ایک شخص ابو بکر ایسا ہے کہ اس دنیا میں نے اس کی بھلائیوں کا، اس کے اچھے سلوک کا اور اس کے احسانات کا بدلہ نہیں چکایا، اور اس کا بدلہ صرف اللہ چکائے گا، اور وہ بھی بروز قیامت. اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ تو ہر ایک جانتا ہے، لیکن جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، دل جگر اور گردے کی بات تو تب ہے کہ ہم اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں. جو ہمیں گالی دے رہا ہم اس کو سلام کریں، جو ہمیں عزت نہیں دیتا ہم اس کی عزت کریں. یہ ہماری تعلیم ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا اخلاق ہے، اور یہی ہماری شریعت ہے. اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اپنے شریعت کے اوپر ہر وقت ہر حال باقی رکھنے کی اور ثابت قدم رہنے کی اور سنتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.